شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ ہم سب کئی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، مگر کبھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں سوچا بھی ہے، یعنی شروع کرتا ہوں اس خدا کے نام سے جو اگر چاہے میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پہ عذاب نازل کر سکتا ہے، مگر کیونکہ وہ رحمان ہے، مگر کیونکہ وہ رحیم ہے، مجھے بار بار مہلت دیتا۔ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تھوڑی دیر کے لیے سوچے، جب میں نے چھپ چھپ کے آنکھوں سے گناہ کیے، کسی کو نہیں پتا تھا، خدا کو پتا تھا، اگر وہ چاہتا مجھے اندھا کر دیتا، کیونکہ وہ رحمان ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے، اسے میری آنکھیں مجھ سے نہیں، اس نے مجھے مہلت دی۔ اے بندے، ان آنکھوں سے تو نے گناہ کیا ہے، مگر میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، ان آنکھوں سے حسین کے غم میں آنسو بہایا تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اتنا رحمان ہے خدا۔ آئیے دعا کے نام شکر کیجیے خدا کا۔ خدایا تیرا شکریہ، تو نے مجھے یہ آنکھیں دی تاکہ میں حسین کے غم میں آنسو بہا سکوں۔ خدا کا شکر کیا اس انداز سے۔ خدایا تیرا شکریہ، تو نے مجھے یہ زبان دی تاکہ میں حسین کا نام لے سکوں۔ خدایا تیرا شکریہ، تو نے مجھے یہ ہاتھ دیے تاکہ میں حسین کا ماتم کر سکوں۔ اگر یہ ہاتھ نہ ہوتا میں حسرت سے لوگوں کو ماتم کرتا دیکھتا اور ماتم نہ کرتا۔ خدا تیرا شکریہ، اس نعمت کی ضرورت ہے، زبان کے پڑھنا کر جائے۔ خدا تیرا شکریہ، تو نے مجھے علی کا شیعہ بنایا۔ کسی عیسائی گھر میں پیدا ہوتا ہے، کسی وہابی گھر میں پیدا ہوتا ہے، کسی ناصری گھر میں پیدا ہوتا ہے، مگر تو نے مجھ پہ کرم کیا، مجھے اس گھر میں پیدا کیا جہاں جب میں چھوٹا تھا ماں باپ رو رو کے کہتے تھے ہائے حسین۔ تو نے مجھے اس گھر میں پیدا کیا جب ابھی میں بات بھی نہیں کہہ سکتا تھا، مگر ماں باپ نے کہا بیٹا کہو یا حسین۔ اس گھر میں پیدا کیا جس گھر میں ابھی مجھے اپنے ماں باپ کا نام پتا نہیں تھا،
خدا میں ہاتھوں کو بلند کرے اور خدا کو کرے تیرا شکریہ. سب مل کے بلند آواز سے الحمدللہ جو بھوکا بھی تھا پیاسا بھی تھا ہاتھوں میں ہتھ گھڑیاں پاؤں میں بیڑیاں گردن میں دار دار توک تھا ساتھ میں پردے دار بیویاں بھی تھی مگر دیکھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا. بی بی زینب نے کیا کہا مارا ایسو اللہ جمیلہ میں نے اللہ سے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا میں نے اللہ سے خوبی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. شکوہ نہیں کیا الحمدللہ مسلسل کہا. ہاتھوں کو بلند کر کے سب مل کے دعا کا آغاز خدا کے شکر سے کرے الحمدللہ اسے دعا میں بلائے جو اگر آ جائے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے گا. حدیث ہے دعا میں اگر ایک انسان اللہ کا نیک انسان معصوم انسان آ جائے اس ایک کی خاطر اللہ ہزاروں کی دعا قبول کرتا ہے. دعا سے پہلے امام زمانہ کو بلاؤ. آواز بلند صلوات. لیکن پہلے امام زمانہ کا شکوہ سنیں. ہمیں امام زمانہ کے عاشق پاکستانی امام کے غم میں نہیں ہوتے پاکستانی امام سے دوری پہ نہیں ہوتے. ہم نے دیکھا ہے مگر ایران میں چھوٹا چھوٹا بچہ ہر جمعے کے دن دعا نطبہ پڑھتا ہے رو کے کہتا ہے یوسف زہرا کب ہوگے بچے. مگر یہاں بڑے بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں امام کی اتنی معرفت یہ مولا کا شکوہ سنی دیتا ہے. ایک مومن کہتا ہے جب اربعین کا راستہ شروع میں کھلا تھا ابھی تو ظالموں نے کورونا کے نام سے بند کر دیا. اللہ ظالموں کو نیست و نابود کرے. اللہ کربلا کا راستہ پھر کھولے. مومن کہتا ہے جب شروع میں کربلا کا راستہ کھلا تھا بیٹی نجف سے پیدل جا رہا تھا کربلا کہتا ہے بڑا مجمع تھا ہزاروں کی تعداد لاکھوں کی تعداد ملینوں کی تعداد. کہتا ہے میں نے جب لوگوں کو دیکھا عشق مولا میں پیدل چل رہے ہیں میں نے دل میں کہا
اتنے سارے مومن، ملینز، 20 ملین سے زیادہ مومن، اتنے سارے مومن جب کربلا جائیں گے، جانتے ہیں کربلا میں جگہ ہے مولا حسین کے قبے کے نیچے، روایت میں ہے قبے کے نیچے جو بھی دعا کرو گے، مولا کی گنبد کے نیچے، بالکل قبر کے نیچے جو بھی دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا تو مولا کی ذریعے کے سامنے گنبد کے نیچے قبے کے نیچے دعا مانگو، دعا قبول نہ ہو۔ یہ مومن کہتا ہے جب میرے ہزاروں لاکھوں کی تعداد دیکھی، میں نے دل میں کہا یہ سارے مومن جب مولا حسین کی زری کے سامنے گنبد کے نیچے دعا کریں گے، خدا امام زمانہ کا جلد ظہور کر دے، امام آ جائیں گے۔ اتنے سارے مومن جب دعا کریں گے گنبد کے نیچے، گنبد کے نیچے، اللہ ضرور دعا قبول کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ کہتا ہے یہ بھی سوچتا ہوا چل رہا تھا، راستے میں زاروں قطار روتا روتا امام زمانہ کے ظہور کی دعا کر رہا تھا، دل تڑپ جائے گا غور سے سننا۔ کہتا ہے میں جب کربلا آیا، میں نے کربلا میں آ کر زری پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھوڑا سا نہا دھو لوں، تھوڑا سا آرام کر دوں، پھر مولا کے حرم جاتا ہوں۔ کہتا ہے میں سویا، میں نے خواب دیکھا میں مولا کے حرم میں ہوں، بڑا مجمع ہے، اعلان ہوا لوگوں یوسف زہرا آ رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا امام زمانہ آئے، مگر امام زمانہ بہت ناراض تھے۔ آپ دیکھ رہا امام زمانہ آ کے منبر پہ بیٹھے بہت سارے مومنین سے، مگر امام زمانہ ناراض تھے، غم تھا مولا کے چہرے پہ، دکھ تھا مولا کے چہرے پہ۔ کہتا ہے میں خواب میں دیکھ رہا تھا امام کے سامنے کچھ چیزیں لے کر آئے، کچھ خط تھے، کچھ کھلونے تھے، وہ مولا کو دیے گئے۔ مولا کو کہا گیا مولا یہ مومنین کی حاجتیں ہیں، یعنی مومنین نے مولا سے کھلونے مانگے تھے، یعنی دنیا کی چیزیں مانگی تھی، بیکار چیزیں مانگی تھی۔ کسی نے کہا مجھے پیسہ چاہیے، کسی نے کہا مجھے گاڑی چاہیے، کسی نے کہا بیوی چاہیے، کسی نے کہا بڑا گھر چاہیے، کسی نے یہ دعا نہیں مانگی میرے اللہ میرے مولا کو بھیج دے۔ لوگوں نے اپنی کئی حاجتیں مانگی، یہ کرتے ہیں کربلا جا کے نہیں کرتے، جتنے مومن کربلا جاتے کیا کرتے ہیں، زری کو پکڑ پکڑ کے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں۔ امام کو دکھتا، امام غمگین تھے، اتنے سارے مومن آئے مگر کسی نے دل سے جیسے اپنے لیے دعائیں مانگی، کسی نے دل سے میرے ظہور کی دعا نہیں کی۔ آج ہمارا یہ حال ہے، خدایا ہر روز امام زمانہ کو یاد کرو، رو رو کر مولا کو بلاؤ، آ جائیے ہاتھوں کو بلند کرے، امام زمانہ کو کہ مولا اس سال اربعین تک انشاءاللہ جو دعا مانگیں گے اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، ہر روز رو رو کے یہی دعا کریں گے، اللہ آپ کو جلد بھیج دے۔ آجوں کو سروں سے
کیا جائے ہمیں جان بے رغم بے بہانے یہ جو یعنی مولا میں جہاں بھی جاؤں گا میں جہاں بھی رہوں گا آپ کو ہی تلاش کرتا رہوں گا. کیا ہمارا یہ حال ہے؟ ہم تو مجلس میں بھی آتے ہیں تو مولا کو تلاش نہیں کرتے. ہم تو اربعین میں بھی جاتے ہیں تو مولا کو تلاش نہیں کرتے. ہم تو حج پہ بھی جاتے ہیں مولا کو تلاش نہیں کرتے. مولا کسی نے دکھ مگر ایسے بن جاؤ ہمیں جان بے رغم بے بہانے یہ جو کہ مگر میرے سام در خانے یہ جو مولا میں جہاں بھی جاؤں گا آپ کو تلاش کروں گا تاکہ شاید کہیں آپ کی زیارت ہو جائے. ہر جگہ جا کے مولا کو تلاش کیجیے شاید کہیں مولا کی زیارت ہو جائے. ہاتھوں کو پھر بلند کرے یا ابا صالح المدد مولا یا ابا صالح المدد مولا یا اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علیک حجۃ الحسن صلواتک علیہ وعلی آلہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. ایک گلے میں بول کر میرے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کی فقیری کرنے آیا ہوں. وبقوتك التي قهرت بها كل شيء. میرے اللہ مجھے معلوم ہے تو بڑا طاقتور ہے. اگر چاہے میرے گناہ کو دیکھتے ہی مجھ پہ عذاب نازل کر سکتا مگر تو مجھ پہ مسلسل رحم کر رہا ہے. تو مسلسل مجھ پہ کرم کر رہا ہے. میرے اللہ جیسے دنیا میں کرم کیا اسی طرح آخرت میں بھی مجھ پہ کرم کرنا. وہاں مجھے تیرے کرم کی زیادہ ضرورت ہے. اللہ کی طرف سے کبھی نا امید نہ ہونا. اللہ بڑا کریم ہے. روایت میں ملتا ہے قیامت کا دن ایک گنہگار گناہوں کی وجہ سے اسے فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے مگر یہ بار بار مڑ کے پیچھے کی طرف دیکھے گا. فرشتے کہیں گے اب کہاں دیکھ رہے ہو. یہ کہے گا مجھے اللہ کے کرم پہ بڑی امید تھی.
اتنا بڑا کریم خالق مجھے جہنم کی آگ میں کیسے بھیجے گا؟ یہاں یہ اللہ کے کرم پر امیدوار ہوتا ہے، یہاں زنجیر ٹوٹتی ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں میں نے اسے بخش دیا کہ میرے کرم پہ امیدوار ہے، میں اسے جہنم میں نہیں جلاؤں۔ اللہ کی کرم پہ امیدوار رہی ہے۔ البتہ حقوق الناس میں جب تک لوگ معاف نہ کریں اللہ معاف نہیں کرتا۔ وَخَزَأَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَذَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے اللہ ہر شے تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، ہر شے تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، مگر میں جو ایک قطرے سے بنا ہوں، گناہ کر کر کے تیرے سامنے غرور و تکبر کرتا ہوں۔ میرے اللہ دعائیں میرے میں خود نہیں آیا، تو نے بلایا ہے، اب جو بلایا ہے میرے اندر سے غرور و تکبر نکال دے۔ میرے اللہ وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء۔ میرے اللہ تجھے تیری عزت کی قسم میری عزت بچا دینا۔ دنیا میں ہم گناہ کرتے ہیں، دنیا میں ہم گناہ چھپ چھپ کے کرتے ہیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن اگر توبہ کیے بغیر مر گئے قیامت کے دن سب کے سامنے ذلیل و رسوا ہوں گے۔ میرے اللہ جیسے دنیا میں تو نے میری عزت بچائی، ویسے آخرت میں بھی میری عزت بچانا۔ ایسا نہ ہو کہ مولا حسین کھڑے ہو، مولا علی کھڑے ہو، مولا عباس کھڑے ہو، ان کے سامنے میرے گناہوں کا اعمال نامہ مجھے تو دے دے، میں تو مر جاؤں گا۔ میری عزت بچا خدایا، تجھے تیری عزت کی قسم میری عزت بچا۔ وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي مع دفناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء۔ ابھی وہ دعا مانگنی ہے، اس کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ یا نور یا قدوس، یا نور یا قدوس۔ میرے اللہ دنیا میں اندھیرا ہوتا ہے ہم لائٹ جلاتے ہیں، بجلی چلی جاتی ہے ہم شمع جلاتے ہیں، آج کل موبائلوں کا ٹارچ کھولتے ہیں۔ یہاں دنیا میں تو میں اندھیرے کو ختم کر دیتا ہوں، مگر میرے اللہ ایک دن ہم سب کی زندگی میں آئے گا جب مٹی کے منوں کے نیچے ہمارے رشتہ دار ہمیں اندھیرے میں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آئے گا نا، سب کی زندگی میں آئے گا۔ قبر میں مٹی کے منوں کے نیچے ہمارے بچے ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، ہم قبر سے چیخیں گے بیٹا اکیلا نہ چھوڑ کے جا، مگر دنیا کا قانون نہیں ہے آخر بچے چلے جائیں گے۔ اس
کے لیے دعا کیجئے میرے اللہ، جب میں قبر میں اکیلا ہو جاؤں، جب میری قبر اندھیری ہو جائے میرے اللہ، مولا حسین کو میری قبر میں میرا مہمان بنانا۔ مولا حسین جس کی قبر میں آ جائے اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ جس مومن کی قبر میں مولا آتے ہیں، پھر فرشتے آتے ہیں، قبر بڑی ہوتی ہے، قبر نورانی ہوتی ہے، مومن فرشتوں سے پوچھتا ہے جس کے آمد کی تیاری ہے، فرشتے کہتے ہیں جس حسین کی غربت پہ تو پوری زندگی روتا رہا، آج تو غریب ہو گیا ہے، آج حسین تجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اتنا خوش نصیب ہو مومن جس سے مولا حسین ملنے آئے۔ جب مولا حسین اس سے ملنے آئیں گے، عجب نہیں وہ مومن مولا کو سینے سے لگا کے کہے گا مولا پوری زندگی روتا رہا مگر کبھی یہ موقع نہیں ملا کہ آپ کو سینے سے لگا کے کہوں مولا علی اکبر کا بڑا ارمان ہے۔ مولا پوری زندگی روتا رہا مگر یہ موقع نہیں ملا آپ کو سینے سے لگا کے کہوں مولا 6 مہینے کے اکبر کا بڑا ارمان ہے۔ مگر قبر میں یہ موقع ملے گا، مومن جس سے مولا ملنے آئیں گے مولا کو سینے سے لگا کے کہے گا مولا اکبر کا بڑا ارمان، مولا اصغر کا بڑا ارمان، مولا قاسم کا بڑا ارمان، مولا عباس کا بڑا ارمان، مولا اور محمد کا بڑا ارمان، مولا ارمان بہت ہے مگر زینب کی چادر میرا جگر پھٹ گیا، مولا وہ بیوی جو نانا کے روزے پہ رات کو جاتی تھی، وہ بیوی جو نانا کے روزے پہ رات کو جاتی تھی اسے بازاروں میں لایا گیا۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے بلند آواز سے اللہ سے فقیر کیجئے میرے اللہ ہماری قبروں کو مولا حسین کی آمد سے نورانی بنا یا قدوس یا نور یا قدوس یا نور میرے اللہ قبر کی تنہائیوں میں ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا، یہی آواز جو یہاں ہم دعا پڑھ رہے ہیں قبر میں ہمیں سنا لینا، یہی گریہ جو ہم یہاں کر رہے ہیں قبر میں ہمیں سنا دینا۔ جو قبر میں مولا حسین پر جو گریہ یہاں کیا سنے نا، اس کی قبر نہیں رہتی، وہ جنت بن جاتی ہے۔ یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین۔ اب مولا سکھا رہے ہیں لوگوں توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ بہت مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کی کئی واقعات مشہور و معروف ہیں، ایک واقعے کی طرف اشارہ، اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ مجھے دنیا کا سب سے بڑا گنہگار دکھا دے، ابھی توبہ کرنی ہے، ابھی ایک ایک گناہ کی معافی مانگی، اللہم اغفر، خدایا یہ گناہ بخش دے، خدایا۔ لیکن دیکھو توبہ کی کتنی اہمیت ہے،
شیطان کہتا ہے ابھی جوان ہو، بعد میں توبہ کرنا، ابھی مر نہیں رہے، شب جمعہ توبہ کرنا، ابھی محرم نہیں آیا، محرم میں توبہ کرنا، ابھی رمضان نہیں آیا، رمضان میں توبہ کرنا، ابھی شب قدر نہیں آیا۔ شیطان ڈیلے کرواتا ہے، شیطان کہتا ہے دیر میں توبہ کرو، مگر اللہ کہتا ہے میرے بندے یہاں تم نے گناہ کیا فوراً توبہ کر دو، میں انتظار میں ہوں تمہارے میرے بندے۔ اللہ کا نبی کہتا ہے میرے اللہ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار کون ہے مجھے دکھا دے۔ اللہ کہتا ہے دروازے پہ جانا، شہر کے دروازے پہ جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے نکلے وہ سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے سب سے بڑے گنہگار کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا شہر کے دروازے پہ چلے جا، صبح سویرے جو سب سے پہلے نکل رہا ہے وہ میرا سب سے بڑا گنہگار بندہ ہے۔ اللہ کا نبی آ گیا، دیکھا صبح سویرے ایک شخص اپنے بیٹے کا ہاتھ لے کر دروازے سے نکل رہا ہے، شہر کے دروازے سے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا دنیا کا سب سے بڑا گنہگار کون ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ تو نے اپنا سب سے گندا بندہ دکھا دیا، اب مجھے اپنا سب سے اچھا بندہ بھی دکھا دے۔ اللہ نے کہا میرے نبی پھر اسی دروازے پہ چلے جا، رات کو سب سے آخر میں جو شخص شہر میں داخل ہوگا نا وہ میرا سب سے اچھا نیک بندہ ہے۔ اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی نے دیکھا رات ہو گئی، آخری بندہ جو آئے گا وہ اللہ کا سب سے نیک بندہ ہوگا۔ اللہ کے نبی حیران ہو گئے، آخری بندہ تو وہی تھا جو صبح سب سے پہلے نکلا تھا۔ اللہ یہ دونوں تو ایک ہے، صبح میں نے کہا سب سے گندا بندہ کون ہے یہی دکھایا، رات کو میں نے کہا سب سے اچھا بندہ کون ہے یہی دکھایا۔ اللہ نے کہا اگر وہ گندا تھا تو میں رحمان ہوں، اگر وہ گناہگار تھا میں غفار ہوں۔ اگر وہ گنہگار تھا، اگر وہ بدکار تھا میں غفار ہوں۔ اے میرے نبی صبح جب یہ شخص نکل رہا تھا سب سے بڑا گنہگار تھا، مگر اس کے ساتھ اس کا بچہ جو تھا نا اس کی نظر بڑے پہاڑوں پہ پڑی۔ اس نے کہا بابا، بچے پوچھتے ہیں بابا پہاڑ کتنے بڑے ہیں، ان پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے کیا؟ باپ نے کہا ہاں بیٹا پہاڑوں سے بڑی زمین ہے۔ بچے نے پھر پوچھا بابا زمین سے بڑی کیا چیز ہے؟ باپ نے کہا آسمان۔ بچے نے کہا بابا آسمان سے بڑی کیا چیز ہے؟ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باپ نے کہا بیٹا تیرے بابا کے گناہ۔ اب بچے نے سوال پھر پوچھا، بچے نے کہا بابا تیرے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے یا نہیں؟ باپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ باپ نے کہا میرے گناہوں سے بڑی چیز اللہ کی رحمت ہے۔ بڑے سے بڑا گنہگار بھی معافی مانگے اللہ بخش دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہاتھوں کو بلند کیجئے، آج معافی مانگنی ہے۔ میرے اللہ آج ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ بلند آواز سے سب مل کے یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار، بلند آواز یا غفار
کو نہ دیکھ، تجھے واسطہ ان زخمی ہاتھوں کا جسے جب زینب دیکھتی تھی عجب نہیں چھپ چھپ کے روتی تھی ہوگی۔ آخری دن بی بی زہرا دنیا سے جانے والی ہیں، ہاتھ زخمی ہیں، در و دیوار کے درمیان آ چکا ہے۔ بی بی زہرا اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنانا چاہ رہی تھی۔ بی بی کی نوکرانی نے کہا بی بی مجھے اجازت دیجیے میں روٹیاں بناتی ہوں۔ بی بی زہرا نے فرمایا نہیں نہیں، میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے لیے روٹی بنانا چاہتی ہوں۔ اپنے زخمی ہاتھوں سے حسن و حسین کو نہلایا، زینب کے بالوں کو کنگھی کیا۔ مولا علی آئے، مولا علی نے دیکھ کے کہا ہوگا زہرا لگ رہا ہے آپ ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اگر بی بی زہرا نے کہا یا علی میں نے کچھ دنوں کے لیے روٹیاں بنا دی ہیں، میں نے زینب کو نہلا دیا ہے، یہ سننا تھا، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ باتیں تو وہ کرتے ہیں جو جانے والے ہیں، یہ باتیں وہ نہیں کرتے جو ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اب بی بی زہرا اور مولا علی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ بی بی زہرا کہتی ہیں یا علی بیٹھیے کچھ وصیتیں کرنی ہیں۔ یا علی جنہوں نے میرا محسن شہید کیا انہیں میرے جنازے میں آنے نہ دینا۔ علی اور زہرا آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بی بی زہرا وصیتیں کر رہی ہیں۔ یا علی جب مجھے دفنا دینا فوراً چلے نہ جانا، اگر رونا چاہو تو جی کھول کے رو لینا۔ اب ایک وصیت بی بی زہرا نے کی، مولا علی کی چیخیں بلند ہوئی یا علی میں نے بابا سے سنا ہے اگر بیوی سے شوہر ناراض ہو اسے فشار قبر ہوتا ہے۔ یا علی اگر زہرا سے کوئی غلطی ہو گئی ہو زہرا کو معاف کیجیے گا۔ غلطی کا نام آنا تھا، علی کی چیخیں بلند ہوئی زہرا آپ اور غلطی، زہرا آپ معاف کیجیے، میرے گھر میں آپ پہ دروازہ گرا، میرے گھر میں آپ کو ظالموں نے تازیانہ مارا۔ زہرا آپ اور غلطی، روتی ہوئی آنکھوں سے بی بی کا نوحہ پڑھو یا زہرا یا زہرا، بلند آواز یا زہرا یا زہرا۔ مظہر نور کبریا زہرا، ہم سر شاہ ہے لاپتہ زہرا، صرف سادات کی نہیں مادر، ہر رضادار کی ہے ماں زہرا۔ یا آزادارو اپنی اماں کا ماتم کرو، صرف سادات کی نہیں مادر، ہر ازادار کی ہے ماں زہرا۔ ازادارو ایک مرتبہ ایام فاطمیہ کے دن تھے، میں مشہد میں تھا، گاڑی میں ٹیکسی میں بیٹھا، ایک شخص میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا جو شیعہ نہیں تھا،
اس شخص نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، لوگو اے شیعو تم اتنا زیادہ 1400 سال کے بعد اب تک زہرا کے غم میں کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا اے شیعو 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، تم ابھی تک زہرا کا غم کیوں مناتے ہو؟ مجھے نہیں معلوم تھا، اچانک یہ سوال میں نے پوچھا۔ میں نے اس سے پوچھا اے شاہ ایک سوال کا پہلے جواب دو، پھر میں بتاتا ہوں کیوں ہم اب تک روتے ہیں۔ میں نے کہا اے شخص جو شیعہ نہیں تھا، میں نے کہا اگر کوئی ظالم تیری ماں کو تماچا مارے کیا تو بھلائے گا؟ اس نے کہا مر جاؤں گا نہیں بھلاؤں گا۔ اس نے کہا مر جاؤں گا نہیں بھلاؤں گا۔ میں نے کہا میں کیسے بھلاؤں؟ ظالموں نے ہماری اماں کو ہائے تماچا مارا، ہم کیسے بھلائیں؟ اور جس ظالم نے، سنو دل تڑپ جائے گا، جس ظالم نے بی بی زہرا کو تماچا مارا، بی بی زہرا کی شہادت کے بعد اسی ظالم نے ایک مرتبہ مقداد کو بھی تماچا مارا۔ جیسے اس نے مقداد کو تماچا مارا، مقداد زمین پہ گرا، بچوں کی طرح رونے لگا۔ ظالم نے کہا اتنا بڑا مرد ہو کے ایک تماچے پہ بچوں کی طرح رو رہے ہو۔ مقداد نے کہا میں اپنے لیے نہیں رو رہا، تیرے ایک تماچے نے مجھ مرد کو زمین پہ گرایا۔ ہائے زہرا، تیرے ایک تماچے نے مجھ مرد کو زمین پہ گرایا، میں زہرا پہ رو رہا ہوں۔ یا تجھے بی بی زہرا کا واسطہ، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحت كل عصام۔ میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہوتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام، میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ کربلا کی نعمت پچھلے 10-12 سال پہلے سے ملی نا، اس سے پہلے تو ہم سب محروم تھے نا۔ 40 کی نعمت 10-15 سال پہلے ملی، مگر نہیں معلوم ہم نے کیا گناہ کیا، اللہ نے نعمت چھین لی۔ ہم نے خود دیکھا ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی بسوں پہ آتے تھے، کتنی بڑی نعمت تھی۔ 60,000 روپے میں پورا ایران، کربلا، نجف، سامرا کی زیارت ہوتی تھی۔ اب تو 3 لاکھ بھی ہوں تو بھی مشکل سے جانے دیتے ہیں، نعمت چھن گئی۔ آج دعا کرو میرے اللہ مرنے سے پہلے ایک بار پھر ہمیں 40 نصیب فرما۔ عظیم نعمت ہے، لیکن اس مرتبہ خدایا جب ہمیں 40 نصیب کرے نا
سب وعدہ کریں آج، خدایا ہم اپنی کوئی حاجت نہیں مانگیں گے، بیمار ہوں اپنی شفا نہیں مانگیں گے، قرض دار ہوں اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے۔ اس مرتبہ وعدہ ہے 40 میں جائیں گے، قدم قدم پہ رو کے کہیں گے یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا صاحب، اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے۔ ایک مومن تھا، اس نے بتایا، اس نے کہا جب میں پہلی مرتبہ جب میں کربلا گیا تھا، اس نے کہا میری بڑی حاجتیں تھی، قبے کے نیچے گنبد مولا کے نیچے ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس نے کہا میری بڑی لسٹ تھی حاجتوں کی، اس نے کہا میں نے ہر روز حرم جاتا تھا، اپنی حاجت مانگنا چاہتا تھا مگر کنٹرول کرتا تھا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، کم سے کم پہلی مرتبہ جب میں آیا ہوں، اگر مانگوں گا تو امام زمانہ کے ظہور کی دعا کروں گا، خدا را مومنو امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرو۔ ہمیں افسوس ہے ہر چیز کی فکر ہوتی ہے مگر جس چیز کی فکر نہیں وہ یوسف زہرا کا گریہ ہے۔ امام زمانہ رو رو کے اپنے ظہور کی دعا کر رہے ہیں۔ کیسے مومن ہو؟ اپنی نارمل زندگی گزار رہے ہو، اپنی عیاشیاں کر رہے ہو، مزے مزے کی زندگی گزار رہے ہو، اور یوسف زہرا تنہا رو رہا ہے۔ کیسے شیعہ ہیں ہم؟ مجلس میں آ کے روتے ہیں، بانی وہ نہیں ہوتا جس کا نام اشتہار کے نیچے لکھا ہوتا ہے، بانی یوسف زہرا ہے۔ بانی مجلس میں ضرور آتے ہیں مگر اکیلے دروازے پہ رو رو کے چلے جاتے ہیں، کوئی مومن مولا کو یاد نہیں کرتا۔ کتنا مولا کو دکھ ہوتا ہو، آج وعدہ کیجئے میرے اللہ میں مرنے سے پہلے 40 نصیب فرما۔ ہم بھی وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ 40 میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، نجف سے کربلا گنبد مولا کے نیچے مولا کے حرم میں رو رو کے کہیں گے یوسف زہرا کو بھیج دے، امام زمانہ کو بھیج دے، یا صاحب زمان مولا مولا جلدی یا سب میں یا صاحب مولا مولا جلدی یا صاحب زمان مولا مولا، یہ نعمت 40 کی واپس دے دے، اللہم اغفر، کمال کا جملہ، لی الذنوب التي تحبس الدعاء، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مگر اس کا اور بھی ترجمہ ہے، علماء کہتے ہیں میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے مجلس دعا میں مجھے مزہ نہیں آتا۔ ٹی وی دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، کرکٹ میچ گھنٹے گھنٹے دیکھتے ہیں، نہیں تھکتے۔ ہم نے خود دیکھا مومنین جب پاکستان ہندوستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے پاگلوں کی طرح ٹی وی پہ چپکے ہوتے ہیں کہ کون چھکا مارتا ہے کون جیتتا ہے، گھنٹے گزر جاتے ہیں کوئی گھڑی نہیں دیکھتا، 2 گھنٹے ہو گئے 3 گھنٹے ہو گئے کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ یہاں دعا لمبی ہو جائے
لوگ گھڑی دیکھتے ہیں مولانا کب ختم کریں گے. یعنی مزہ نہیں آ رہا دعا میں. دعا کیا ہے؟ دعا اللہ سے گفتگو ہے. ذرا سوچو، تمہارے ملک کا پرائم منسٹر تمہیں اکیلا فون کر کے بلائے اور کہے آ جاؤ اکیلے میز پہ میرے ساتھ کھانا بھی کھاؤ، میرے ساتھ گپ شپ بھی کرو، کتنا خوش ہوگے تم؟ اگر دنیا کا کوئی بادشاہ تمہیں بلائے کہ آؤ میرے ساتھ اکیلے تم اور میں مل کے کھانا کھاتے ہیں، کتنا خوش ہوگے تم؟ سب کو بتاؤ گے. پرائم منسٹر کے ساتھ ایک ٹیبل پہ اکیلا میں تھا اور وہ تھا کھانا کھا رہے تھے، گھنٹے گھنٹے باتیں کر رہے تھے. مگر دعا اللہ سے گفتگو ہے. اس پرائم منسٹر کا بھی خالق ہے، بادشاہوں کا بھی خالق ہے، مگر تو دنیا میں اتنا مست ہو گیا ہے اللہ سے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا. مولا وجہ بتا رہے، گناہ کی وجہ سے تمہیں دعا میں مزہ نہیں آتا. مولا علی دعا پڑھتے تھے، پڑھتے پڑھتے روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے. ہمیں تو دعا میں رونا نہیں آتا. دعا کمیل کے جملوں کو اگر غور سے پڑھیں تو آنسو بہیں. مولا تڑپ تڑپ کے روتے تھے جب اللہ سے بات کرتے تھے. میں کچھ بھی نہیں، خالق کائنات سے باتیں کر رہا ہوں، مجھے اللہ موقع دے رہا ہے. میرے اللہ دعا کی لذت سے مجھے محروم نہ کرنا. میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے انسان دعا کی لذت سے محروم ہوتا ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلا نازل ہوتی ہے. اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ. کس کس گناہ کو یاد کروں؟ کتنے گناہ ہوں گے جو میں بھول چکا ہوں گا. میرے اللہ میرے سارے گناہ بخش دے. وکل خطیئۃ اخطأتها، اور میری ساری خطا اے بخش دے. میرے اللہ میں اکیلا نہیں آیا، جسے ابھی تک رونا نہیں آیا. میرے اللہ میں نے بی بی زہرا کو وسیلہ بنایا. میرے اللہ اب میں اسے وسیلہ بنا رہا ہوں جو اپنی دادی سے بہت شبیہ تھی. جیسے رونا نہیں آیا نا، اب روئے. اب اسے وسیلہ بنانا ہے جو اپنی دادی کی شبیہ تھی، جس کی دادی جوانی میں بوڑھی ہو گئی تھی. یہ بچی بھی بچپنے میں بوڑھی ہو گئی تھی. گھٹ گھٹ کے نہ رونا اگر دعا قبول کروانی ہے. اگر رونا نہیں آتا اپنی بچیوں کو یاد کرو. اس بچی کو وسیلہ بنانا ہے جو رو رو کے کہتی تھی ہوں گی چچا جان میں نے ہی پانی لینے بھیجا تھا، مگر چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی. چچا جان ذرا تھوڑی دیر آ جا، اپنی بھتیجی کا زخمی چہرہ دیکھ جا. کسے وسیلہ بنانا ہے؟ اسے وسیلہ بنانا ہے جو جب زندہ کی چھت سے پرندے گزرتے تھے، پرندوں کو دیکھ کے سجاد سے پوچھتی تھی سجاد پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سجاد رو کے کہتے تھے اپنے گھر جا رہے ہیں. بچی رو کے کہتی تھی ہم اپنے گھر کب جائیں گے. کسے وسیلہ بنانا ہے؟ اسے وسیلہ بنانا ہے جس نے عید قربان کے دن دیکھا بابا مسلم کی بچیوں کو پیار کر رہے ہیں،
جس نے سمجھا یتیموں کو سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، جس نے سمجھا یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، جس نے عاشور کے دن جب آواز آئی لوگوں حسین مارے گئے، سمجھا کوئی آئے گا پرسا دے گا، کوئی آئے گا سر پہ ہاتھ پھیرے گا، مگر بچی نے کیا دیکھا، شمر تازیانہ لے کے آیا، ایک ظالم نے تماچا مارا، ایک نے کانوں سے بالیاں کھینچی، مجھے نہیں معلوم، شاید بچی دوڑتی ہوئی بابا کی لاش پہ آئی ہو اور رو کے کہا ہو، بابا آپ نے تو کہا تھا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا ہے، مگر بابا ظالموں نے میرے بالوں کو کھینچا، ایک ظالم نے مجھے لات ماری، بابا 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 بابا، سب مل کے بی بی سکینہ کا نوحہ پڑھو، بابا جونا حسین، بابا حسین، بابا جونا، سکینہ بابا سے باتیں کر رہی ہے، سکینہ کہہ رہی ہے بابا جونا حسین، ما رو دست بسته بردن به بازارها، بابا ولی اینو به عمو عباسم نگو، بیٹی بابا سے باتیں کر رہی، بابا ہمیں ہمارے ہاتھوں کو ظالموں نے گردنوں کے پیچھے باندھا، اور بابا ہمیں ظالم بازاروں میں لے گئے، مگر بابا یہ بات چچا عباس کو نہ بتانا، یہ بات چچا عباس برداشت نہیں کر سکیں گے، بابا ہمیں بازاروں میں لے گئے، مگر یہ بات چچا عباس کو نہ بتانا، بابا جونم هر وقتی که یکی میخواست منو بزنه، بابا جان جب کبھی بھی کوئی ظالم مجھے تازیانہ مارنا چاہتا تھا، ام زینب جلویم می آمد، چچا کی بہن پپی زینب سامنے آ جاتی تھی، وہ تازیانہ پپی کو لگتا تھا، وہ تازیانہ جو ظالم مجھے مارنا چاہتے تھے نا، وہ تازیانہ پپی زینب کھاتی تھی، سب مل کے ہاتھوں کو بلند کرو، ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو، میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، تجھے بی بی زینب کے زخمی ہاتھوں کا واسطہ، تجھے بی بی سکینہ کے ننھے ہاتھوں کا واسطہ، امام زمانہ کا جان ظہور فرما، 5 مرتبہ بلند آواز سے امام زمانہ کو بلاؤ، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم اجل ولیک الفرج، اللہم
اللہم اجل ولیک الفرج، میرے اللہ امام زمانہ کا جلد ظہور فرما، میرے اللہ کوئی ایسا دن نہ ہو جب مصیبت مولا حسین پڑی جائے اور میری آنکھوں میں آنسو نہ ہو، میرے اللہ مرتے دم تک مجھے مولا کے غم میں رونے کی توفیق نصیب فرما۔